تو آئیے پھر ہم ذرا جانتے ہیں دنیا میں اور کیا کیا کیوں ریجیکشنز ہو رہی ہیں. کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. جی کنول, آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا زندگی میں؟ بہت بار. I'm 40+. اچھا. میرا کلر کمپلیکشن ڈارک ہے. 7 بہن بھائی ہیں ہم, اور ظاہر ہے سب کے اچھے تھے. ہم 2 بہن بھائیوں کے تھوڑے کلر فیملی پہ چلے گئے تھے فادر کی طرف سے. بہت بار ایسا ہوا, بہت بار. پہلے تو نہیں سمجھ آتا تھا, لگتا تھا کہ 2 بڑی بہنیں, ظاہر ان کے لیے آ رہا ہے سب کچھ, تو وہ نمٹ گئے. زیادہ فیل جب ہوا جب مجھ سے چھوٹی 4 سال بہن کا رشتہ فوراً ہو گیا. پھر ظاہر ہے امی نہیں سامنے کہہ پاتی تھی وجہ کیا ہے کیا نہیں, مجھے احساس ہوتا. پھر انہوں نے کہا یہ لگا لیا کرو, وہ لگا لیا کرو. لیکن مجھے میرے کچھ ہے اسکن میں پرابلم کہ میں فیکنیس لگتی تھی. وہ میں نے اکیلے بھی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو کچھ ٹھیک کروں یا کلر کو صحیح کرنے کی کوشش کروں, نہیں وہ فیکنیس لگتی تھی, یا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا تھا. بہت تکلیف ہوتی تھی, بہت زیادہ میم. جب چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی, اور تب بھی مجھے انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ کلر کی وجہ سے, کیونکہ آگے ہمارے یہاں پھر اسی طرح کا سلسلہ چل پڑے گا. فادر کا تو مسئلہ نہیں کہ ظاہر ہے وہ ہمارا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے جو بھی, لیکن ماں سے زیادہ اثر ہوتا ہے اولاد میں. بہت تکلیف ہوئی, اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے جب ہوئی کہ آج میری والدہ, میں اب اپنے ماں باپ کے لیے ہوں. اب میں نے ذہن سے بالکل اس بات کو سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے. تکلیف اپنے لیے نہیں ہوئی, امی کے لیے ہوئی جب وہ 5 سال پہلے میری ہی وجہ سے پیرالائزڈ ہو گئی. پریشانیوں کی ٹینشن سے. ظاہر ہے جب مجھ سے چھوٹی بھی آ گئی, ان کے بھی 2 بچے ہو گئے. مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ تکلیف انسان پہ گزرے. تو یار واقعی میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے بہت کچھ اور کرنے کو. شادی زندگی کا اینڈ نہیں ہے, لیکن پیرنٹس جو ہے نا ان کو تکلیف ہے اپنی والدہ کی. جو پیرنٹس ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, اور اس پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی, اور اس بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے پیرالسس. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک وہ ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ بس لڑکی ہے تو اس کو ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے. یعنی آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر چلیں اس بچی کا, اگر وہ ہے کمپلیکشن ہے, اگر وہ باقیوں کی نسبت کم ہے, تو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کے اندر اور کیا پوٹینشیل ہے. ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی خدمت کریے, آپ اسے پڑھائیے, اس کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا سکھائیے. زندگی میں شادی از اے پارٹ آف لائف. شادی زندگی نہیں ہے. تو وہ, اور اگر آپ نے اس کو زندگی بنا دی ہے تو پھر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا نا اس پہ والدین کو بھی کہنا چاہوں گی, بچی پیدا ہوتی ہے, خوابوں کا شہزادہ, گھوڑے پہ آئے گا, کہانیاں بھی ساری یہی سنائی جاتی ہیں. ہمیشہ سے ہمیں اپنی کہانیوں کو بدلنا پڑے گا, ہمیں فیری ٹیل سے نکلنا پڑے گا. بالکل ویری ٹرو. بچپن سے تو آپ بتا رہے ہیں کہ تمہیں دوسرے گھر جانا ہے, اور وہ بچی بڑی کیا ہوتی ہے, وہی خواب لے کے سلیقہ سیکھو, دوسرے گھر جانا ہے, یہ چیزیں ہمیں کتنا برا جملہ ہے یہ کہ اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے, شادی ہی تو کرنی ہے. شادی کرنی ہے اس نے, یا وہی چولہا ہی تو جلانا ہے. بالکل دیٹس اٹس ناٹ دا اینڈ آف. یہی وہ غلطی ہے جو ماں باپ کر رہے ہیں, اور جو ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکا ہے. یعنی وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک حصہ ہے, وہ زندگی نہیں ہے. تو آپ کم از کم اس بچے کو سپوز, اگر شادی ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہوتی ہے تو کم از کم آپ اسے اتنا امپاور تو کریں, اسے وہ تعلیم تو دیں. آپ نے اس کے اندر جو باقی اسٹرینگس ہیں کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں, اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی 20-25 سال تک اولاد نہیں ہوتی, اور پھر اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے اولاد. کہ کتنے سارے لوگوں کی 25 سال بعد اولاد ہے, اور میں نے پھر شادیاں بھی لیٹ ہوتے ہوئے دیکھی. اب نہیں, اب اس بات کے لیے اب سوچنا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے سوچنا چاہیے. میں اپنی والدین کے لیے ہوں بس. آپ جاب کرتی ہیں؟ بالکل. آپ کا کیا ٹائم ٹیبل ہے, کس طرح آپ کا دن میں گزرتا ہے؟ ایز اے ٹیچر ہوں. اچھا جی ہاں. وہ بھی امی کے کہنے سے میں نکلی ہوں باہر, ورنہ آپ یقین کریں کہ مجھ میں بہت زیادہ احساس کمتری آ گیا تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے, لوگ دیکھیں گے. ظاہر ہے اب جب سب کی شادیاں ہو چکی تو میں اب کیا کر رہی ہوں. مجھے تو یہی سوال جواب سننے کو ملتے تھے, تمہاری کب ہو رہی ہے. اور اس طرح بھری محفل میں کہہ دیتے تھے. میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا. میں بہانہ یہ کرتی تھی میں امی کے پاس.
तो दूसरी बड़ी बहनें कहती थी आओगी जाओगी तो कुछ होगा, मैंने कहा आने जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एज भी थोड़ी ओवर हो गई है उस हिसाब से। ये आपको लगता है कि ओवर हो गई है? आपको पता है ये यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लड़की 25 या 30 के ज़ुमरे से बाहर हो गई है उस नंबर से, तो वो एज उसकी निकल गई, ऐसा है नहीं। साथ साथ हो गया ना सबका घर में, तो अब हमें यही सुनने को मिलता है। हाँ, ये माइंड सेट है। देखो आप हर्ट हो, आपकी बाकी बहन भाइयों की होगी। देखिए जब रिजेक्शन होती है तो दो चीज़ें, एक फीलिंग है और एक आपकी सोच है, एक थिंकिंग है। आप हर्ट हो, उसको हम नहीं कह रहे हैं कि आप हर्ट नहीं हो, वो आपको हर्ट करता होगा, वो पार्ट अलग है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को देखो तो यहाँ आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। आपने ये कहा कि बस अब नहीं हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप माशाल्लाह टीचर हैं, ठीक है, ये स्ट्रेंथ है आपकी ना, आप पढ़ा रहे हो, आप दूसरों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। यानी एक टीचर का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, आप दूसरों की पर्सनालिटीज़ को बनाते हैं। तो आप ये देखें कि आप क्या काम कर रही हैं। यानी शादी हो जाती है, अच्छी बात ही हो जाती, क्योंकि माशरे में ट्रेंड है, ऐसा ही होना चाहिए, होती है, यानी एक कहते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप एज ए टीचर अपने करियर को बना सकती हैं, आप उसके अंदर एक्सेल कर सकती हैं। यानी आपकी जो बाकी बहन भाइयों की ज़िंदगी, यानी जिन्होंने शादी कर ली, क्या आप क्या कहते हो कि इट्स, डू यू थिंक इट्स एन अचीवमेंट कि शादी हो गई और वो सब खुश हैं अपने घरों में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़रूरी भी खुश तो हैं। नहीं है ना कि हर कोई शादी से खुश ही हो। आप राइट।